بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پبلک پالیسی کے ایک اور پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ملک عبداللطیف صاحب ہیں جو ہمارے پولیٹیکل ونگ کو لیڈ کرتے ہیں. ہماری آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر ایڈمن ہیں, ریٹائرڈ پولیس آفیسرز ہیں اور سیاست کے معاملات کو لے کے اپنی ایک خاص مخصوص رائے بھی رکھتے ہیں, اور 1985 سے پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک اپنی رائے رکھتے ہیں. ویلکم ملک صاحب ٹو آر پروگرام. تو آج ہم شروع کریں گے نواز شریف صاحب کی سیاست کے اوپر. بلکہ نواز شریف صاحب جب وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا, تو میری ساری لائف نے ان کی زندگی کو دیکھا, آپ نے بھی ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو نواز شریف کی جو یہ 40 سال کی ایک سیاست ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن میں اس وقت جاب میں تھا جب وہ وزیر خزانہ اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, اور پھر بڑھتے بڑھتے پھر وزیر اعظم پاکستان بنے. پھر ان کے ادوار دیکھے, اور اب جس طریقے سے وہ آئے ہیں اور پورا نظام جس طریقے سے ان کو لے کے آیا ہے, اور پھر جو کمپین چلی اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہیں, تو یہ تو پوری عوام کے سامنے ہیں. ہمارے ناظرین بھی ان کو دیکھ رہے ہیں, تو میں نے بھی اسی حوالے سے دیکھا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, بڑا اس بات پہ میں افسردہ ہوں کہ میاں صاحب نے جس طریقے سے یہ ان کی واپسی اور پھر جو اس الیکشن میں جو ان کی جماعت کی پرفارمنس ہے, تو ان کو ایک آنریبلی اگر بیہیو کرنا تھا تو وہ اپنی شکست تسلیم کرتے اور بالکل وہ کہتے کہ عوام نے مجھے مینڈیٹ نہیں دیا تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. میر صاحب, ان کی پولیٹیکل لائف کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ان کا پہلا فیز 1982 سے لے کے 1988 تک کا دیکھتے ہیں, جس میں پہلا غیر جماعتی الیکشنز بھی ہوئے, ان الیکٹڈ رہے, منظور نظر رہے 6 سال. یہ اس کے بعد 1988 میں انتخابات ہوئے, وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پنجاب میں ان کی حکومت بنی. ان کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, بے نظیر کی حکومت کے ساتھ بہت ایشوز تھے. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز 2 دن بعد ہوتے تھے. تو پہلا نعرہ انہوں نے اس وقت لگایا تھا, جاگ پنجابی, جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نو لگ گیا داغ. جی, اس کے بارے میں بتائیے کہ کیسے انہوں نے جو ایک مینڈیٹ ہے, جو پہلا انہوں نے الیکشن لڑا, وہ بھی ایک اس نعرے پہ لگا جو کہ ایک فیڈریشن میں نہیں لگنا چاہیے تھا. دیکھیں, پھر میری بات آپ کو بھی اچھی نہیں لگے گی اور بھی کئی لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی, پسند نہیں آئے گی, کہ میاں صاحب نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایسے کام کیے. یہ جو نعرہ جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نو لگ گیا داغ, یہ فیڈریشن میں اس قسم کا نعرے یا اس قسم کے سلوگنز کی کوئی گنجائش نہیں تھی. پھر ریسنٹلی کہ جب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستان سے ہوئے, اور اس کے اس بیان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ ہمارے خلاف استعمال کیا گیا. مطلب ابھی ہم ان کا نا ایک پورا ایک پولیٹیکل لائف کو کرتے ہیں, وہ ذرا کنٹروورسی کی جانب نہیں جاتے. تو پھر 1990 آ گیا, 1988 کے بعد 1990-91 کے جو الیکشن ہوئے تھے, انہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں وہ رگڈ الیکشن تھے, جس میں اسلامی جماعتیں آئی, ایک اتحاد ہوا تھا, وہ حکومت میں آئے تھے. تو نواز شریف صاحب پہلی دفعہ اسلامی جمہوری اتحاد پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, وہ بھی رگڈ الیکشن. اب اسے آگے بڑھتے ہیں 1993 کے الیکشن میں, پھر پیپلز پارٹی جیتی, بے نظیر کی حکومت آئی جس کے خلاف پھر محلاتی سازشیں ہوتی رہیں. بے نظیر کی حکومت پرفارم نہیں کر سکی. 1997 میں پھر انتخابات ہوئے, جس میں نواز شریف صاحب, ملک صاحب 2 تہائی اکثریت سے آئے, اور اپنے آپ کو پھر انہوں نے خلیفہ کہنا شروع, امیر المومنین بنانے کی کوشش کی تھی. اور پھر اس کو بھی اب دیکھیں, ان کی ایک سکسیس جو ہے جاگ پنجابی جاگ پہ آئی ہے. اب جو دوسری ان کی بہت بڑی سکسیس ہے, اس میں وہ خلیفہ بننا چاہ رہے ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیں, وہ میں پھر میری بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی, پھر آپ موضوع کو اور طرف لے کے جائیں گے کہ ایمبیشیس آدمی ہے کہ وہ ایسی خواہشات کہ ایسے کہ جی میں جو منہ سے لفظ نکالوں وہ فوراً پورا ہو جائے, اور 2/3 میجورٹی ہے تو مجھے کوئی کابینہ کی نہیں ضرورت, کسی کی نہیں, اور میں جو منہ سے کہوں تو وہ میں اب اس پہ کیا کہوں. اور اس کا جو انجام تھا
وہ پھر 12 اکتوبر 99 کو آپ نے دیکھ ہی لیا. اچھا ملک صاحب، اب 1982 سے لے کے 1999 تک آتے ہیں. 1999 کے پولیٹیکل بعد میں ہم ڈسکشن کریں گے. اس تک وہ اپنا جو گورننس کا ماڈل بنا چکے تھے، جس میں موٹر ویز شامل ہو گئی تھی، سڑکیں شامل ہو گئی تھی، دوسری چیزیں شامل ہو گئی تھی، اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا نا ایک تھوڑا سا ایک ڈفرینشیٹ ہو رہا تھا. وہ ان کا ایک گورننس ماڈل بن گیا تھا اور لوگوں میں وہ اپریسیشن اس کی ہونا شروع ہو گئی تھی. پھر 1999 آیا، پھر کنٹروورسی آئی. اب میاں صاحب چینج ہوتے ہیں پہلی دفعہ، کیونکہ ابھی تک وہ سسٹم کے میں ان کو کہ فیورٹ چائلڈ ہیں. اب کو ہوتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو وہ اب جمہوریت کی طرف پہلی دفعہ آتے ہیں. تو 1999 میں جب کو ہوا تھا تو بڑی مٹھائیاں نہیں بانٹی گئی تھی پاکستان میں. درست بات ہے. میں آپ کی بات آپ نے کی ہے، تو میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں وہ ضرور بتا دوں کہ انفیکٹ 82 سے لے کے 99 تک کہ جو پاکستان میں اینٹی پیپلز پارٹی فورسز تھیں، پولیٹیکل جو ایٹماسفیئر جو اینٹی پیپلز پارٹی تھا، اس کو اکٹھا کر کے تو ان کے حوالے کیا گیا اور ان کو لیڈ کرنے کے لیے اینٹی پیپلز پارٹی. تو اس وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ ان کی نیوڈ فوٹوگرافس وہ تک ہیلی کاپٹر سے پھینکی اور سارا کچھ کیا. سیریس ایلیگیشن ہے، ہم ان کا پولیٹیکل تک رہتے ہیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ پولیٹیکلی پھر 99 کے بعد جب یہ ان کی گورنمنٹ ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ان کی پوزیشن ایسے کہ ایک پی ایم ایل این یعنی ان کی بیس بن گئی، اور اس بیس پہ پھر انہوں نے کہہ لیں کہ ذرا ٹھہریے گا، پھر یہ ڈیل کرتے ہیں آپ، کیونکہ پولیس میں کب انہوں نے ڈیل نہیں کی. چلو آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں پاکستان کے بہت بڑے جمہوریت کے لیڈر ہیں. اچھا، انہوں نے پھر ڈیل کی 10 سال میں باہر رہوں گا. آپ کے خیال میں وہ ڈیل ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی. اچھا، جب ڈیل ہوئی تو پھر اس کو ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں. 2002 کے الیکشنز ہوئے تھے، شیر موجود تھا لیکن 14 سیٹس ہی صرف جیت چکے تھے. پھر ہم آہستہ لے کے جاتے ہیں. مشرف کا ایک ماشاء اللہ رہا پاکستان میں، چیزیں بہت خراب ہوتی رہی. 2007 میں جا کے بہت چیزیں خراب ہو گئیں. پھر بے نظیر اور نواز شریف پاکستان واپس آ گئے. 2008 کے الیکشن ہوئے، بے نظیر شہید ہو چکی تھی. ان الیکشن میں پنجاب میں انہوں نے اچھی خاصی کامیابی حاصل کی. اب ملک صاحب، آپ سے میرا یہ کویشچن ہے کہ جو اس وقت ان کی پنجاب میں حکومت بنی تھی وہ فارورڈ بلاک پہ بنی تھی. اس سے پہلے یہ جمہوریت کے اوپر اچھے خاصے لیکچرز دے رہے تھے پاکستان کو، لیکن جو کاف لیگ کا فارورڈ بلاک تھا اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ شہباز شریف صاحب نے حکومت کھڑی کر دی. مجھے آپ کی بات سے یعنی اختلاف کہہ لیں یا میں کہ کون سی گورنمنٹ صوبے میں یا مرکز میں کہ انہوں نے کسی سپورٹ کے بغیر حاصل کی ہو، کسی ڈیل کے بغیر حاصل کی ہو، کوئی ہے تو مجھے بتا دیں. اچھا، نون لیگ کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کہ انہوں نے پاپولیرٹی، بہت پاپولر لیڈر ہے، انہوں نے جو نیریٹیوز بلڈ کیے پھر خود ہی انہوں نے زمین پوز کیا. اس کا انجام بھی تو وہ بھگت رہے ہیں نا کہ جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، اب وہ کہاں پہ ہے؟ ادھر آتے ہیں، ابھی 2008 میں ہیں. اچھا، پھر انہوں نے 2008 سے 2013 تک پنجاب میں بڑی اچھی حکومت کی. یہاں پہ رائز ہوتا ہے 2011 میں عمران خان کا، اور ایک 3 ٹیئر پاکستان میں پالیٹکس چلتی ہے. 2008 کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس میں نون لیگ پہلے شامل تھی، بعد میں وہ ختم ہو گئی، اس نے پرفارم اچھا نہیں کیا، بجلی کے بڑے ایشوز تھے. 2018 میں ان کو بڑا مینڈیٹ ملا. 2018 میں پنجاب میں ان کو بہت مینڈیٹ ملا اور انہوں نے حکومت بنائی. وہ حکومت چلتی رہی. کب 2013 میں. 2018 میں نہیں. جی. پھر آتا ہے 2017، حالات پھر چینج ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ 2017 میں تو حالات جو چینج ہوئے، وہ پاناما لیکس آئیں، تو اس میں تو پاکستان میں سے تو کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. وہ تو ایک انٹرنیشنل سکینڈل آیا اور اس کے بھینٹ چڑھ گئے. نہیں، وہ بہت سارے لوگ آئے تھے. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اب نواز شریف کے ساتھ جو پہلی زیادتی ہوئی ہے نا، باقی بھی ان کے ساتھ اب 2-3 دفعہ ان کے مینڈیٹ کو بھی شبہون مارا گیا ہے، تو وہ ہیں. اب 2017 میں پھر ان کو نااہل کیا جاتا ہے، جو ایک مینوورنگ ہے جس کے اوپر تاریخ
लिखेगी कि वो एक मैनूवरिंग थी? देखिए, इस पे फिर मेरी राय आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि आपकी बात को मैं 100% मान लेता हूँ कि जी वो मैनूवरिंग की गई या इनको गलत सज़ा दी गई या गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया। भाई जिन्होंने किया है उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है? क्या उस JIT के खिलाफ कोई एक्शन है? करें ना, करके दिखाएं, फिर तो कोई अवाम भी माने कि जी हाँ वाकई है। अब अवाम ये बात 2024 के इलेक्शन में जो रिजल्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो 2017 में जो कुछ हुआ था ठीक हुआ था। अब 2023 में जिस तरीके से इनकी सजाएं ख़त्म की गई, जिस तरीके से इसके केसेस ख़त्म किए गए, वो गलत किए गए। ले चलते हैं उनको। 2018 में इलेक्शंस होते हैं, इमरान खान साहब को सपोर्ट थी सिस्टम की, वो वज़ीर आज़म बनते हैं। नवाज शरीफ साहब की जो पहली दफ़ा एक पॉपुलर वे पे आते हैं, वो मुझे क्यों निकाला, क्योंकि उसके ऊपर मीम्स बड़ी बनी है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट ली। उनका जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा था, उसने नवाज शरीफ को बहुत पॉपुलर किया। और इमरान खान को सबसे टफ टाइम आया कि उस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन भी होते थे उसमें नून लीग जीत जाती थी। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, पाकिस्तान का वो तबका जो जमहूरियत को पसंद करता था, वो नवाज शरीफ साहब के पीछे लग गया। डिस्पाइट इसके कि उनकी जो पीछे से हिस्ट्री आ रही थी, वो हमेशा अपने एक प्रिंसिपल स्टैंड को कंप्रोमाइज़ करते आए थे। क्या जमहूरियत के लिए लोगों ने उनका साथ दिया जब इन्होंने नारा लगाया वोट को इज़्ज़त दो? देखिए, जब उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था और लोगों में ये इम्प्रेशन क्रिएट किया कि जी वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, पब्लिक में आवाम का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए, तो लोगों में पजीराई मिली। जब खुद ही उससे बैकआउट कर गए, चलते हैं। अब जब ये वापस आते हैं, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत चेंज होती है, फिर बाद में नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी बिल्कुल नीचे आती है क्योंकि वो अपनी नज़रियाती एहसास खो बैठते हैं। इलेक्शन होते हैं 2024 के, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा है, इसको हम डिटेल में भी करते रहेंगे। तो नवाज शरीफ जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पे वापस नहीं आ गए। मैं कहता हूँ उससे भी और पीछे चले गए। जिस घर से उन्होंने सियासत शुरू की थी उस घर में वापस नहीं आ गए। वो उस घर से सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बाहर जाते रहे हैं, अदरवाइज वो उसी घर में ही रहे हैं और अंजाम आपने देख लिया। हाँ जी, वो अनफॉर्चुनेट है कि कुछ डिसीजंस वो टाइम पे नहीं कर सके, हत्ता कि मज़ामत भी उन्होंने की है, फिर कंप्रोमाइज़ भी किए हैं। लेकिन मलिक साहब जहाँ पे इक़्तिदार आया उन्होंने अपनी मज़ामत पे कंप्रोमाइज़ किया है, एविडेंस है पूरा इसका 40-42 साल का। देखिए, मैं अब क्या कहूँ कि देखिए इक़्तिदार भी आया तो जो उन्होंने दावे किए उससे पीछे हट गए, जहां उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया कि वोट को इज्जत दो उससे पीछे हट गए। तो मैं अब क्या कहूँ। कल अच्छा छीना साहब ने एक आर्टिकल लिखा है रिपब्लिक पॉलिसी में कि नवाज शरीफ वाज नेवर अ डेमोक्रेट, कि नवाज शरीफ कभी भी जमहूरियत पसंद नहीं थे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने मुख्तलिफ टेक्निक्स अपनाई इक़्तिदार को लेने के लिए, उधर जहाँ पे जमहूरियत पसंद दिखाना मकसद था वहाँ उन्होंने दिखाया। देखिए, वो छीना साहब का आर्टिकल अपनी जगह पे मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। मैंने तो अपने प्रोग्राम में आपको पिछले किसी सवाल के जवाब में ये बता दिया कि इनफैक्ट वो कोई सियासी लीडर या सियासत में कोई उनका अमल दखल, इनफैक्ट जो एंटी पीपल्स पार्टी थी एक सेंटीमेंट्स, उनको इकट्ठा करके तो उनको इन्होंने लीड किया। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा मकसद एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एविडेंस पे देना था। बाकी ज़ाहिर प्रोग्राम में आपका तअस्सुब जो है वो एक हद तक चलता है, लेकिन कोशिश थी कि तअस्सुब ना आए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको ज़रूर देखिएगा, इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हम अपने प्रोग्राम्स करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।